بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. تو آج ہم بات کریں گے سائنس کی فیکلٹی پہ. بہت امپورٹنٹ فیکلٹی ہے. تو ورچوئل یونیورسٹی ایڈمیشن کروا رہی ہے سائنس، جو فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جن لوگوں نے ایڈمیشن لینا ہے اس فیکلٹی پر بات کریں گے. یہ تھرڈ فیکلٹی ہے. ٹوٹل جو ورچوئل یونیورسٹی ہے وہ 5 فیکلٹیز کے اندر ایڈمیشن کرواتی ہے. تو اس میں آپ جو فیکلٹی جو ابھی اس میں ایڈمیشن اوپن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ایک ایسوسیٹ ڈگری کے میں ہیں، سائنس میں لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ میتھمیٹکس، بایو انفارمیٹک، بایو ٹیکنالوجی اور زولوجی، ٹھیک ہے، ان میں بی ایس کر سکتے ہیں اور ایز اے کورس ایگزامشن میں بھی کر سکتے ہیں. جنہوں نے انٹر کیا ہوا ہے سائنس میں وہ بھی آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ڈپلومہ جو ہے نا یہ تو آفر کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ اے ڈی پی میں آپ کو بتا چکا ہوں سائنس کا سبجیکٹ یہ جو ہے. اس میں آپ جو پرانی بی ایس سی یا پرانا بی اے تھا اس کی کلومیٹر 2 ایئر کی ڈگری ہوتی ہے سائنس کی. تو یہ بھی ورچوئل یونیورسٹی جو ہے آن لائن ایڈمیشن میں آفر کر رہی ہے. تو اس کے سیمسٹر کے یہ سبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں. یہ سبجیکٹس آپ نے بی ایس سی میں اس لیول پہ پڑھنے ہوں گے. اور اس کی مزید جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس پہ بات ہم کریں گے فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈپلومہ پہ. تو 1 ایئر کا ڈپلومہ جو ہوتا ہے یہ آپ کا بی ایس سی بی اے کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈپلومہ ان مائکولر بایولوجی. ٹھیک ہے، اور سٹار اس لیے لگا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر ڈپلومہ کر سکتے ہیں، کسی اور ملک میں نہیں کر سکتے. ویسے ورچوئل یونیورسٹی دنیا میں بہت سی ممالک کے اندر پڑھا رہی ہے آن لائن، مگر یہ ہے کہ جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں چونکہ ان کے پریکٹیکل پاکستان کے اندر ارینج ہوتے ہیں، باہر ہو نہیں سکتے، تو اس کو سٹار اس لیے یہاں لگا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نیچے نوٹ بھی ہوگا کہ آپ یہ صرف پاکستان کے اندر ہی سبجیکٹ سائنس کے سارے پڑھ سکتے ہیں. تو بی اے بی ایس سی بی کام جو لوگ ہوں گے اس کی بیس پہ آپ کو ایڈمیشن ملے گا. 45% اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور 55% گریجویشن کے اندر ریکوائرمنٹ ہے آپ کی. یہ دونوں 45% ہوں گے. تو آپ کا اپلائی ہوگا ٹیسٹ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ڈائریکٹ ایڈمیشن نہیں ہو جائے گا، آپ کا ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ ہونے کے بعد آپ کا میرٹ بنے گا. میرٹ جن کے نام آئیں گے انہیں کا ایڈمیشن ہوگا. ٹھیک ہے، بہت کم سیٹس ہوتی ہیں اور جن کے اچھے نمبرز ہیں وہ لوگ اپلائی کریں. اس کے بعد 2 سیمسٹر کی یہ پروگرام ہے آپ کا جو ڈپلومہ ہے 1 ایئر کا ہے. اس کی جو فیس ہے 13,390 ہے. ایڈمیشن فیس ٹوٹل فیس 64,530 ہے. اور ریمیننگ جو فی بچتی ہے وہ 51,140 ہے. اور 10 آپ کی ریمیننگ انسٹالیشنز ہوں گی اس کی. اور اس کے بعد ڈپلومہ ان بایو انفارمیٹکس. بایو انفارمیٹکس کے اندر بھی ورچوئل یونیورسٹی ڈپلومہ کرا رہی ہے اور یہ بھی پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے، باہر نہیں ہو سکتا. اسی طرح بی ایس سی بی اے بی کام اس کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور 55% مارکس چاہیے آپ کو. اور دوسرا آپ کو 45% ہی آپ کو گریجویشن میں مارکس چاہیے. اور 2 سیمسٹر کا ہے. 2 سیمسٹر اسی طرح سے ہے، وہی فیس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ڈپلومہ. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیچے نوٹ دیا ہوا ہے یونیورسٹی کی لمیٹڈ سیٹ اور میرٹ بیس پہ ہوتا ہے. دوسرا سیٹس اس کی لمیٹڈ ہوتی ہیں اور پاکستان کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا جن کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو مختلف سٹیز میں ان کی لیبس ہیں. ٹھیک ہے، راولپنڈی میں بھی ہے. تو آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ ہی آپ کو جو سٹی آپ سلیکٹ کریں گے آپ کو وہیں پہ لازماً جانا پڑے گا. آپ پھر کسی اور سٹی میں فرض کریں اگر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا اور آپ نے پنڈی سلیکٹ کیا ہوا تھا اور پنڈی میں آپ کا ہو گیا اور پنڈی کی لیبس آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ پنڈی میں اپلائی کر کے پھر لاہور کی لیبس میں چلے جائیں، ایسا نہیں ممکن. ٹھیک ہے، جہاں اپلائی کریں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ لیبس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں اور بھی آپ جانا چاہتے ہیں لیبس میں جا سکتے ہیں ایزیلی، جہلم، پنڈی، لاہور وغیرہ، تو پھر آپ ملٹی ایڈمیشن میں اپلائی کر لیں. ٹھیک ہے، تو ایڈمیشن آپ کا ایک جگہ پہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جہاں آپ کو چانس مل جائے. تو اس کے نیچے اسٹوڈنٹ ناٹ الاؤڈ ٹو گو ٹو پریکٹیکل ادر دین میرٹ سٹی. جس سٹی میں آپ کا میرٹ بنے گا یعنی کہ اسی سٹی میں آپ پریکٹیکل دینے جا سکتے ہیں اور کہیں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، تو سٹیز نیچے دیکھ لیں: فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی، کراچی، گوجرانوالا، ایبٹ آباد، بھاول نگر. اور جو آپ کو سٹی قریب ہے وہاں پہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن. ٹھیک ہے، یا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر اوپر اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، تو آفیشیل نمبر بھی ہے، ان پہ واٹس ایپ دونوں پہ کر سکتے ہیں. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو پاکستان میں آپ چاہے کہیں سے بھی ہیں ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. آپ کے ایڈمیشن سے لے کر آپ کو ڈگری تک ہم بہت اچھی رہنمائی دیں گے. آپ کو کوشش کریں گے کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ ہم اچھے طریقے سے ایسے طریقے سے حل کر سکیں. ٹھیک ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان نمبروں پہ.
اور اس کے بعد اے ڈی پی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو ورچوئل یونیورسٹی جو ہے وہ فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر اے ڈی پی سائنس ایسوسیٹ ڈگری جو کہ اولڈ بی ایس سی کی ایکویولنٹ ہے ایک ہی کروا رہی ہے. ٹھیک ہے, ایسوسیٹ ڈگری اینڈ سائنس کی ڈگری ہے. 12 ایئر ایجوکیشن چاہیے آپ کو, 45% مارکس ہونے چاہیے اور ڈیوریشن آپ کی 4 سیمسٹر ہونے چاہیے. 4 سیمسٹر آپ کی ڈیوریشن جو ہے 4 سیمسٹر ہوگی, ان کے 2 سال. اس کے بعد ایڈمیشن فی 12,000 ہے. ٹوٹل فیس آپ کی بنتی ہے 83,940 اور ریمیننگ جو فی آپ کی 71,940 ہے اور 20 آپ کی ریمیننگ جو انسٹالمنٹس بنیں گی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو انٹرمیڈیٹ یا ایکویولنٹ ڈگری آپ کو چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ بی ایس سی میں اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح کے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں, بہت ہی یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا اولڈ بی ایس سی جو تھا یا اے ڈی پی سائنس ایسوسیٹ ڈگری پروگرامس, تو اس میں آپ کے جو ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ہے وہ 4 جو پروگرامز ہیں وہ آفر کر رہی ہے, جس میں بی ایس بایو انفارمیٹک, بی ایس بایو ٹیکنالوجی, بی ایس زولوجی اور بی ایس میتھمیٹکس. تو یہ سائنس کے 4 پروگرامز ہیں, یہ سارے ہی میرٹ بیس ہیں. تو ان پہ زیادہ چانسز جو ہوتے ہیں بایو انفارمیٹک اور بایو ٹیکنالوجی کے بھی جلدی ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں. اس میں جو میرٹ جو تھوڑا کم بنتا ہے, لوگ کم اپلائی کرتے ہیں. زولوجی میں بہت ہائی میرٹ ہوتا ہے, یہ آپ کو بتاتا چلوں. تو اس کے لیے ایف ایس سی ریسٹرکشنز ہیں کہ بی ایس بایو انفارمیٹک کے لیے آپ کو ایف ایس سی پری میڈیکل ضرور ہونا چاہیے اور 45% کم از کم مارکس ہیں اپلائی کے لیے, ٹیسٹ کی اپلائی کے لیے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ ایڈمیشن نہیں ہوگا, ٹیسٹ ہوگا, ٹیسٹ میں میرٹ بنے گا, اس کی لسٹ لگتی ہے. اس کے بعد بی ایس بایو ٹیکنالوجی ہے پری ایف ایس سی پری میڈیکل. تو اس کے لیے آپ کو ایف ایس سی میں پری میڈیکل میں 45% نمبر ہونے ضروری ہیں اور ان کی 13,000 فیس ہے. 4 سیمسٹر ہیں, 1,59,520 آپ کی ٹوٹل خرچہ ہوگا. 13,000 پہلے ادا کریں گے اور باقی جو 1,56,520 ٹوٹل خرچہ ہو جائے گا آپ کا 2 سال میں, اور 40 انسٹالمنٹ آپ کی بنے گی. انسٹالمنٹ پر منتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح بی ایس بایو ٹیکنالوجی ایف ایس سی پری میڈیکل آپ جو ہے اس کے لیے 45% مارکس آپ کے ہونے چاہیے. 4 سیمسٹر کے اوپر ہے, یہ 13,000 آپ کی ایڈمیشن فیس ہے. اسی طرح سے سارا فیسز وغیرہ وہ ہی ہیں. اس کے بعد بی ایس زولوجی کے اندر پری میڈیکل انجینئرنگ آئی سی ایس یہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بی ایس زولوجی کے اندر بھی ہم تھوڑا سا کرائٹیریا ویژو کو چیک کر لیتے ہیں. تو بی ایس زولوجی کو اگر ہم اوپن کریں یہاں سے, یہ میرے پاس ہے, اس کا کرائٹیریا میں مزید چیک کر لیتا ہوں. تو اس کو یہاں سے آپ ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے خود بھی چیک کر سکتے ہیں. تو اس کو یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں. تو اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آپ کو یہاں پہ مل جائے گا. تو انٹرمیڈیٹ وتھ پری میڈیکل اور ایکویولنٹ کوالیفیکیشن. ٹھیک ہے, تو 45% مارکس یہ کرائٹیریا ہے اس کا, تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد انسٹیٹیوٹ پہ بھی بات کرتے ہیں. تو اس کے بعد 45% مارکس اور 4 سیمسٹر اور اسی طرح سے 13,000 فیس اور 1,59,520 آپ کی ایڈمیشن ٹوٹل فیس بنے گی. ٹھیک ہے, پوری ڈگری کی یعنی کہ 2 سال کی. ٹھیک ہے, 4 سال کی, 4 سال ہوں گے. اور 4 سال کے اندر جو ہیں آپ کے یہ آپ کے 4 سیمسٹر نہیں ہے, آپ کے 8 سیمسٹر ہوں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تھوڑا غلط ہو گیا. تو آپ کو 8 سیمسٹر جو ہے یہاں پہ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ 4 ایئرس کا پروگرام ہے. تو بی ایس 4 ایئرس ہے تو آپ کو 8 سیمسٹر پڑھنا پڑے گا. تو 8 سیمسٹر کی ٹوٹل فیس ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بی ایس میتھمیٹکس یہ بھی 4 ایئر ہے اور 8 سیمسٹر اس کے ہوں گے. ٹھیک ہے, 4 سال کا پروگرام ہے. اور اس کے لیے پری میڈیکل ایف ایس سی میڈیکل انجینئرنگ اور ڈی اے ای ایٹسٹرا کوئی بھی آپ کی جو ایجوکیشن ہے تو وہ آپ کا اس میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور جو بی ایس میتھمیٹکس ہے اس میں آپ اپلائی کر دیں اور اس کا جو ہے نا آپ اس کو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس بیسس پہ. ٹھیک ہے, 45% مارکس آپ کے ہونے چاہیے اور 8 سیمسٹر ہونے چاہیے. اس کے بعد 1,30,000 آپ کی فیس 13,000 ایڈمیشن فیس ہے اور ٹوٹل فیس جو آپ کی ہوگی 1,69,520 ہوگی اور ریمیننگ فیس آپ کی ہوگی 1,56,520 اور 40 جو آپ کی انسٹالمنٹ بنے گی اس کے بعد. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا سارا ہمارا بی ایس. اور اب ہم دیکھتے ہیں 5th سیمسٹر. 5th سیمسٹر جو لوگ پری میڈیکل کے بعد بی ایس سی کر لیتے ہیں, اے ڈی پی ان سائنس کر لیتے ہیں, ان کے لیے ہوتا ہے آپ کا 5th سیمسٹر. اس کو انٹری روٹ آپشن بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کچھ سالوں میں متعارف کرایا ہے جسی نے
تو جو لوگ بی ایس سی بی اے ہوں تو وہ اگر انہوں نے آدھی تعلیم کی ہوئی ہے، ویسے تو بی ایس 4 ایئر کا ہوتا ہے، اور چونکہ انہوں نے 2 سال پڑھا ہوا ہے تو ان کے لیے ایک رعایت ہے کہ اس کے لیے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں میرٹ میں آتے ہیں تو یونیورسٹی آپ کا میرٹ بناتی ہے، اور یونیورسٹی آپ کے سبجیکٹس چیک کرتی ہے، اور سبجیکٹس چیک کرنے کے بعد یونیورسٹی بتاتی ہے کہ آپ نے 2 سال پڑھنا ہے، 2.5 سال پڑھنا ہے یا 3 سال پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 2 سال تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور اس سے زیادہ پڑھنا ہے تو وہ یونیورسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کا پینل بیٹھتا ہے آپ کے، چیک کرتا ہے آپ کے سبجیکٹس وغیرہ، آپ نے کیا کیا پڑھا ہوا ہے، آپ کی کیا پوزیشن ہے، اس کے حساب سے فائنل کرتا ہے. تو سمیسٹر بھی تب فائنل ہوں گے آپ کے، یہ ڈیوریشن بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کے لیے 5th سیمسٹر کے لیے پری میڈیکل، اب چونکہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ بی ایس ہو رہا ہے بی ایس میں، اور آپ کی جو بیسک ایجوکیشن ہے نا انٹرمیڈیٹ، اسی کو بیس کر کے ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو ایف ایس سی پری میڈیکل، یہ نہیں کہ آپ نے آگے بی ایس سی کی ہوئی ہے اور آپ کا انٹر جو ہے نا وہ اس میں ہونا ضروری ہے. پہلی بات انٹر میں پھر 45% مارکس ہوں، پھر گریجویشن میں آپ کے 45% مارکس ہوں. تو سبجیکٹ کوئی بھی آپ نے گریجویشن میں پڑھا ہو مگر پری میڈیکل ہونا ضروری ہے. اس طرح پری میڈیکل بایو ٹیکنالوجی کے لیے بھی ضروری ہے، اور پھر باقی وہی ریکوائرمنٹس ہیں بی ایس زالوجی کی. تو 45% مارکس آپ کے انٹرمیڈیٹ میں ہوں اور 45% مارکس آپ کے گریجویشن میں ہوں. ٹھیک ہے، سبجیکٹ کوئی بھی پڑھے ہوں. اور یہ آپ کی ایڈمیشن فیس 13,000 ہے، اور باقی یونیورسٹی جو ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یونیورسٹی آپ کا فائنل کرے گی. ٹھیک ہے، کہ آپ نے کن سبجیکٹس میں پڑھنا ہے. تو باقی اگر پاکستان میں آپ کہیں سے بھی ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان نمبروں پہ، تو ہم آپ کا ایڈمیشن انشاءاللہ فری کریں گے. اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی، ہماری کوئی چارجز نہیں ہے آپ کو گائیڈ کرنے کے، آپ کو ایڈمیشن دلوانے کے. تو آن لائن ایڈمیشن آپ کروا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی انفارمیشن لینا چاہیں تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں. دوسرا آپ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے جو سبجیکٹس ہیں آپ نے کون کون سے پڑھنے ہیں فیکلٹی میں. تو سب سے پہلے ہم فیکلٹی اوپن کرتے ہیں، فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ہم بی ایس کے جو سبجیکٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ جب ایڈمیشن لے لیں گے، جب ایڈمیشن آپ کا ہو جائے گا، ٹیسٹ پاس ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ نے سبجیکٹس کون کون سے پڑھنے ہیں. تو اب بی ایس میتھمیٹکس میں ہم پہلے دیکھتے ہیں، اس کو اوپن کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ بی ایس میتھمیٹکس کے اندر کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں. اور اسی طرح بی ایس بایو انفارمیٹک اور بایو ٹیکنالوجی، تو ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ گو تھرو کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سبجیکٹس کا پتہ چل جائے کہ آپ نے کون کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں. یہ انٹروڈکشن ہے، ایڈمیشن کرائٹیریا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں زیرو نہیں لگا سکتے آپ. ٹھیک ہے، یہ ریسٹرکشنز ہیں. اور اب میں یہاں پہ آپ کو اسٹڈی اسکیم اس کی چیک کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور ہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ سائنس کے پریکٹیکل ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لیبس میں ہوں گے. راولپنڈی میں لیبس ہیں، لیبس کے میں نے آپ کو شاید پہلے ہی بتا دیے ہوئے ہیں شروع میں، ویڈیو کے شروع میں. تو میتھمیٹکس کے اندر آپ نے یہ سبجیکٹس پڑھنے ہیں، انٹروڈکشن کمپیوٹنگ بھی پڑھنی ہے، انگلش کمپریہنشن، ٹھیک ہے، جنرل سائنس. یہ سبجیکٹس آپ نے جو ریکوائرڈ ہیں یہ سارے پڑھنے ہیں. الیکٹیو میں آپ نے ایک رکھ لینا ہے. یہ سبجیکٹس پہلے سیمسٹر میں ہوں گے، سیکنڈ سیمسٹر میں آپ کے یہ سبجیکٹس ہوں گے، اور اگلے سیمسٹر میں تھرڈ سیمسٹر میں آپ کے یہ سبجیکٹس آپ نے پڑھنے ہوں گے. میتھمیٹکس کی بات ہو رہی ہے. فورتھ میں یہ، اور ففتھ کے یہ ہیں، سکس کے یہ، 7 کے، اور اس کے بعد 8 کے. تو یہ آپ کے سارے سبجیکٹس ہوں گے 8 سیمسٹر کے. ٹھیک ہے، اب جن کا 5th میں اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو یونیورسٹی تجویز کرے گی وہی سبجیکٹس پڑھیں گے. باقی ان کے ایگزامٹ ہو جائیں گے 2 یا 2.5 سال یا 3 سال. ٹھیک ہے، اب ہم بات کر لیتے ہیں جی سیکنڈ کے، اس کے اوپر آ جاتے ہیں بایو انفارمیٹک کے اوپر. تو بایو انفارمیٹک کے جو سبجیکٹس ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے جو بایو انفارمیٹک کے سبجیکٹس ہیں وہ کون سے ہوں گے وہ بھی چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیٹ تھوڑا سلو ہے تو میں آپ کو وہ بھی چیک کروا دیتا ہوں جو آپ کے بایو انفارمیٹک کے سبجیکٹس ہیں. تو وہ میں آپ کو یہاں پہ ان کا اسٹڈی اسکیم بھی چیک کروا دیتا ہوں. تو اس میں آپ خود بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. اس کو کلک کریں اور آپ کو اسٹڈی اسکیم جو ہے وہ شو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے جو بایو انفارمیٹک کے سبجیکٹس ہیں یہاں پہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں. تو اس میں آپ دیکھیں فرسٹ سیمسٹر میں یہ ریکوائرڈ ہیں سارے، کچھ اس کے الیکٹیو ہیں، الیکٹیو میں سے بھی آپ نے سلیکٹ کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے سیمسٹر 2 کے یہ سبجیکٹس ہوں گے سارے، اور اس طرح سیمسٹر 3 کے، پھر 4 کے، پھر 5 کے،
6, 7 اور 8 سیمسٹر ٹوٹل ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے سبجیکٹ آپ نے پڑھنے ہیں. بیچ میں کچھ الیکٹیو بھی ہیں, وہ ساتھ ساتھ ہم رہنمائی بھی کر دیں گے آپ کی. تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں بایو انفارمیٹک ہو گیا, اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بایو ٹیکنالوجی کے اوپر. اب بایو ٹیکنالوجی کے کون کون سے سبجیکٹس ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں. اور اگر آپ یہ سبجیکٹس پڑھنا بھی چاہتے ہیں پہلے سے, تو ان کے لیے یہ کوڈز ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کوڈ آپ اگر آن لائن گوگل کے اوپر لکھیں تو آپ کو بک فری میں بک آپ کو مل جائے گی, فری میں بک ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی, وہ آپ پڑھ لیں. تو ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ بکس بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی, تو آن لائن اویلیبل ہیں نیٹ کے اوپر. تو یہ ہمارا تھرڈ ہو گیا جی. اس کے سبجیکٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بایو ٹیکنالوجی کے بھی. بایو ٹیکنالوجی کے یہ سبجیکٹس ہیں سارے جو آپ نے پڑھنے ہوں گے. سیکنڈ سیمسٹر, تھرڈ سیمسٹر کے دیکھ لیں, فورتھ کے یہ ہوں گے, اور ففتھ کے, اور سکس کے. ٹھیک ہے, ساتھ پریکٹیکل بھی لکھا ہوا ہے, اور یہ آپ کے سیونتھ کے. ٹھیک ہے, جو پریکٹیکل والے سبجیکٹس ہیں ان کے پریکٹیکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہفتے میں اگر آپ 2 قسم کی کلاسز ہوتی ہیں, ایک ویک ہوتی ہے, ایک ویک اینڈز ہوتی ہے. ویک والی یہ ہوتی ہے کہ آپ سوموار سے جمعرات پڑھتے ہیں, لیب میں کلاس لیتے ہیں, اور ویک اینڈ والی سیٹرڈے سنڈے. 2 قسم کی کلاسز ہوتی ہیں, مڈ بھی ہوتی ہیں, پری مڈ بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, پوسٹ مڈ بھی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو ڈیٹیل بعد میں ہم بتائیں گے. تو یہ آپ کی ہوگی بایو ٹیکنالوجی. اور آخر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ جو زولوجی کے بی ایس زولوجی کے جو سبجیکٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ ریکوائرمنٹ بھی چیک کر لیجیے گا, اور آپ کے سبجیکٹس بھی آ جائیں گے اس کے. ٹھیک ہے, کرائٹیریا آ گیا, اور یہاں پہ کرائٹیریا کے بعد آپ نے یہ آپ کے آپ کو کلک ٹو ویو اسٹڈی اسکیم. تو آپ کو اسٹڈی اسکیم دکھا دیتا ہوں میں کہ آپ کی جو اسٹڈی اسکیم ہے زولوجی کی. تو زولوجی کی آپ اسٹڈی اسکیم چیک کر لیں کہ آپ کو اگر اس میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے آپ کا, تو آپ کو انٹر کے بعد 4 سال اور بی ایس سی کے بعد آپ کے 2, 2.5 یا 3 سال لگتے ہیں. تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سبجیکٹس کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ آپ کے زولوجی کے سبجیکٹس ہیں, یہ آپ دیکھ لیں. یہ آپ کے سارے زولوجی کے سبجیکٹس ہیں. 4 سیمسٹر آگے آپ کا 5th آ گیا, 5th کے بعد 6th آ گیا, 7 اور اس طرح 8. یہ سارے آپ کے سبجیکٹس جو ہیں ہم نے جو دیکھے ہیں یہ زولوجی کے اندر آپ نے پڑھنے ہیں. اس کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں جی آپ کے, اگر آپ ڈپلومہ کرتے ہیں تو مائیکلر بایولوجی کے سبجیکٹس جو ہیں وہ کون کون سے ہوں گے. ٹھیک ہے, مائیکلر بایولوجی کے سبجیکٹس یہ بھی میرٹ بیس ہے, اس کا بھی آپ کو میں سبجیکٹس دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا اسٹڈی پروگرام جو ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ لیں. تو یہ اسٹڈی پروگرام جو ہے وہ آپ کے مالکیولر بایولوجی کا ہے. ٹھیک ہے, مالکیولر بایولوجی آپ کیا کر لیں, یہ سبجیکٹس ہیں یہ آپ کو پڑھنے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور 2 سیمسٹرز ہیں. اور اسی طرح آپ کے لاسٹ جو ہے بایو انفارمیٹکس. ٹھیک ہے, تو بایو انفارمیٹکس کے جو سبجیکٹس ہیں آخر میں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بایو انفارمیٹکس کے کون کون سبجیکٹس آپ نے پڑھنے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی جو ہے اسٹڈی اسکیم ہے اس کی ڈپلومہ ان بایو انفارمیٹکس کا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں 14 ایجوکیشن کے بعد سال کا ڈپلومہ ہے, تو اس کے جو سبجیکٹس ہیں آپ نے یہ اور یہ پڑھنے ہیں. 2 سیمسٹرز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری بات ہو گئی فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی. تو اگر آپ سائنس ٹیکنالوجی میں کوئی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پھر بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا کانٹیکٹ نمبر بھی اس میں ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں جو اولڈ ہیں ان کو کوئی ایشو نہ ہو, ساتھ ساتھ میں ان کی رہنمائی کرتا رہوں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.